العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے اسباق میں آپ کے سامنے جزری کے اشعار ایک ایک شعر کو سامنے رکھا گیا اور اس کے متعلق جو کچھ تشریحات کی گئی تھیں اسی کے روشنی میں سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے، اس امید پر کہ آپ ان سوالات کو حل کریں اور اپنی استعداد مستحکم کریں اور کتاب جو ہے پختہ کریں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے یقیناً اپنا فریضہ سمجھ کر کے ان سوالات کو پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا اور ان کے جوابات بھی آپ نے تلاش کیا ہوگا، کیونکہ ان کے جوابات کا تلاش کرنا یہ آپ ہی کے لیے مفید ہے، اور ہر آدمی اپنے فائدے کی چیز ڈھونڈتا ہے، اس لیے آپ کو رہنمائی کی گئی تھی کہ آپ ان سوالات کو حل کریں تاکہ آپ کی کتاب المقدمۃ الجزریہ پختہ ہو جائے۔ بہرحال تو 6 اشعار آپ کے سامنے آ چکے، اب یہ 7واں اور 8واں شعر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 7واں شعر ہے کہ محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم فی المصاحف، یا ما الذی رسم فی المصاحف، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، آپ کو تشریح میں بتلایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال کہ ترجمہ کریں۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو از خود جو ہے بہت سی چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی، اس لیے اچھا سا ترجمہ کریں۔ پھر جو ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے ماقبل میں دیکھا کہ ہر شعر کے اندر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس شعر کے اندر مصنف نے کیا بیان کیا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی شکل میں ان تمام قواعد وغیرہ کو لکھ کر کے بہت ہی بڑا احسان ہم لوگوں پہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ اشعار کا یاد کرنا نثر کی بنسبت جو ہے آسان ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس میں جو ہے دلائل بھی موجود ہوتے ہیں اور مختصر انداز میں آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو ہر شعر کے اندر مصنف نے کچھ نہ کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور اگر وہ شعر آپ کو یاد ہے تو آپ کو باتوں کا حوالہ دینے میں، استشہاد میں بہت مدد ملے گی، اس لیے جو ہے ہر شعر کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، بہرحال اگلا سوال ہے کہ ایک قاری کے لیے کتنی اور کون کون سی چیزوں میں مہارت تامہ مطلوب ہے، یعنی ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے، ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے، ایک تو وہ قاری ہوتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی محض وہ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک فنی قاری ہوتا ہے، اصطلاحی قاری ہوتا ہے۔ تو ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے، یعنی اصطلاحی قاری ہونے کی حیثیت سے کون کون سی چیزوں میں اور کتنی چیزوں میں مہارت تامہ مطلوب ہے۔ آگے جو ہے اس میں دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ نے بالکل واضح چیز بتلائی ہے کہ کون کون سی چیزیں، کتنی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کو اگر غور کریں گے تو اس شعر کے اندر مل جائے گی، اور کون کون سی ہیں وہ بھی مل جائیں گی۔ جیسے محرر التجوید والمواقف وما الذی رسم فی المصاحف، اس طرح سے قطع کر کے میں نے پڑھ دیا اور اس سے بھی جواب مل جائے گا۔ محرر التجوید والمواقف
वमल्लज़ी रुस्सिम फ़िल मसाहिफ़। आगे मुहर्रिर के लुग़वी माना, माख़ज़ और मतलब बयान करें। यानी मुहर्रिर का लुग़वी माना क्या है, तहरीर का लुग़वी माना क्या है, और तहरीर या मुहर्रिर का ये जो लफ्ज़ है इसका माख़ज़ क्या है, यानी ये कहाँ से माखूज़ है, किससे बना है, किससे लिया गया है, और यहाँ पर उसका मतलब क्या है। तजवीद में तहरीर का मतलब क्या है। एक तो तहरीर लिखने के माने, यहाँ पे लिखने के माने में नहीं, तो मुहर्रिर का लुग़वी माना, माख़ज़ और मतलब बयान करें। तीन चीज़ें जो है लफ्ज़ मुहर्रिर के मुतल्लिक़ पूछी गई है। तजवीद की हकीकत में कितनी चीज़ें दाखिल हैं, ऊपर जो है कई जुज़ बयान किए गए। मुहर्रिरी तजवीद, तो उसी तजवीद से मुतल्लिक़ पूछा जा रहा है कि तजवीद की हकीकत में कितनी चीज़ें दाखिल हैं। अगला सवाल है कि मवाक़िफ़ में कितनी और कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं। जिस तरह से तजवीद के अंदर आपसे पूछा गया कि तजवीद की हकीकत में कितनी चीज़ें दाखिल हैं, तो इसी तरह से मवाक़िफ़ में कितनी और कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं। अगला सवाल है कि मवाक़िफ़ के साथ मबादी का ज़िक्र क्यों नहीं किया, जबकि उसका जानना भी ज़रूरी है। यानी मवाक़िफ़ ये मौक़िफ़ की जमा आप जानते हैं, तो मौक़िफ़ यानी वक्फ़ करने की जगह, तो इसी तरह से मबादी मबदा की जगह जमा है, यानी शुरू करने की जगह, क्योंकि जब एक आदमी वक्फ़ करेगा तो फिर उसके बाद शुरू भी करेगा। तो जिस तरह से क़ारी कुरान को मवाक़िफ़ में माहिर होना ज़रूरी है, इसी तरह से मबादी में भी माहिर होना ज़रूरी है। तो फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मवाक़िफ़ के साथ मबादी का ज़िक्र क्यों नहीं किया, जबकि उसका जानना भी ज़रूरी होता है। अगला सवाल है मल्लज़ी, दूसरे मिस्र में है मल्लज़ी रुस्सिम फ़िल मसाहिफ़ व मल्लज़ी रुस्सिम फ़िल मसाहिफ़, कि क़ारी कुरान के लिए तजवीद, वक्फ़ इब्तिदा और उस चीज़ में महारत ज़रूरी है जो रस्म उस्मानिया में लिखी गई है। तो मल्लज़ी रुस्सिम में मल्लज़ी में माँ कौन सा है और उसका फ़ायदा क्या है। मल्लज़ी रुस्सिम में माँ कौन सा है और उसका फ़ायदा क्या है, ये जो है तशरीह के अंदर जो है तफसील बात आ चुकी है। आपको बतलाया गया था कि जज़री के दो नुस्खे हैं, एक में रुस्सिमा है और एक में रुस्सिमा है, तो दोनों तरह से इसको पढ़ा गया है, रुस्सिमा भी और रुस्सिमा भी। तो सवाल ये है कि रुस्सिमा बितख़फ़ीफ़ बेहतर है या बितशदीद, यानी सीन पर तशदीद होनी चाहिए ये बेहतर है या रुस्सिमा बेहतर है। तो इसका जवाब जो है दिया गया था कि एक एतबार से रुस्सिमा बेहतर है और एक एतबार से जो है रुस्सिमा बितशदीद बेहतर है, और वो क्या वजह है वो आप लिखें। रस्म के लुग़वी और इस्तिलाही माना तहरीर करें। रस्म का लुग़वी माना क्या है, रस्म यरसमु के माने क्या आते हैं उसका माना तहरीर करें। और जब यहाँ पर रस्म बोला गया है वो मल्लज़ी रुस्सिम, यहाँ जो है रस्म से इस्तिलाही माना क्या है, आगे है फ़िल मसाहिफ़ी, तो मसाहिफ़ से क्या मुराद है और उनकी तादाद क्या है। मसाहिफ़ की मुराद क्या है, यानी मसाहिफ़ से क्या मुराद लिया जाता है और उनकी तादाद क्या है। इसके अंदर जो है 3 कौल आपको बतलाए गए थे, तो उसके एतबार से जो है आप उसको देख करके लिखिए कि 3 कौल कौन कौन से हैं कि मसाहिफ़ की तादाद कितनी है। अगला सवाल है कि जमअ मसाहिफ़ कितनी मरतबा हुआ और उनका मुहर्रिक कौन सा सबब बना। जमअ मसाहिफ़ यानी मसाहिफ़ उस्मानिया जो है ये जो जमा किए गए, तो कितनी मरतबा इनका जमा होना पाया गया, कितनी मरतबा जमा किए गए।
اس کو بالتفصیل آپ کو بتلایا گیا ہے، اور ان کا محرک کیا بنا، یعنی جب بھی یہ مصاحف جمع کیے گئے تو کوئی نہ کوئی بہت معقول وجہ اور اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ مصاحف جمع کیے گئے۔ تو آخر یہ مصاحف کیوں جمع کیے گئے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آگے ہے جمع مصاحف کس سن میں ہوا، کس سن میں ہوا جمع مصاحف، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ تھا اور آپ کو اس کو تفصیل سے بتلایا گیا ہے۔ تو آپ یہ جو ہے لکھیے کہ جمع مصاحف کون سے سن میں ہوا، یعنی اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو 3 چیز ہو گئی مصاحف کے متعلق، ایک تو مصاحف کی مراد کیا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے، دوسرے یہ کہ مصاحف کتنی مرتبہ جمع ہوا اور جمع کرنے کا سبب کیا ہوا، تیسرے یہ کہ جمع مصاحف کی تاریخ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ مصاحف لکھوا کر کہاں کہاں بھیجے گئے اور اس کے متعلق کتنے اقوال ہیں، یعنی وہی اوپر والا جو سوال ہے کہ جمع مصاحف کی تعداد کیا ہے، تو جب آپ یہ لکھیں گے کہ وہ مصاحف لکھوا کر کے فلاں فلاں جگہ بھیجے گئے تو اسی سے یہ بھی جو ہے نکل جائے گا کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ بہرحال یہ مصاحف لکھوا کر کے کہاں کہاں بھیجے گئے یہ سوال ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق جو ہے کتنے اقوال ہیں، تو اس میں جو ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ فلاں فلاں جگہ بھیجے گئے، تو ظاہر سی بات ہے جتنی جگہ بھیجے گا اتنے مصاحف کی تعداد بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے من کل مقطوع و موصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها۔ پہلے سوالوں کی طرح یہاں پر بھی جو ہے 2 سوال وہی مکرر ہے کہ ترجمہ کریں، اور دوسرا سوال یہ کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بار بار آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ اگر آپ یاد کر لیں گے ترجمہ اور اسی طرح سے اس شعر کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے تو بالکل بات جو ہے واضح ہو جائے گی۔ آگے چلیے، دونوں مصرعوں میں بہا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے لکھنے میں اور دکھنے میں کیسی ہے، من کل مقطوع و موصول بہا وتاء انثى لم تكن تكتب بہا۔ تو بہا جو ہے دونوں میں لکھنے کے اعتبار سے ایک ہے، تو دونوں بہا سے مراد کیا ہے؟ آپ کو جو ہے بتلایا گیا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح سے کیا کہتے ہیں کلمات لکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں اور لکھنے میں تلفظ میں یکساں ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہاں جو ہے بہا جو ایک ہی جیسا دکھ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوال ہے تو اس کا کوئی اہم جواب ہی ہوگا، اور آپ کو بتلایا گیا ہے، اور اس طرح سے آپ کو بہت سی اور بھی کئی ایک مثال آپ کو دی گئی تھی کہ جیسے یہاں بہا اور بہا ہے، اسی طرح سے اور بھی مثال آپ کو دی گئی تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ابھی یہ جو ہے آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔ بہرحال اگلا سوال دیکھیے، من کل مقطوع و موصول بہا، من کل مقطوع و موصول بہا میں من کون سا ہے؟ من کلی میں من کون سا ہے؟ کیونکہ من جو ہے کئی طرح کا آتا ہے، من بیانیہ بھی آتا ہے، من تبعیضیہ بھی آتا ہے، اور بھی من آتا ہے کئی معنی میں۔ تو یہاں پر من کون سا ہے، کس معنی میں ذکر کیا گیا ہے؟ آگے مصنف نے فرمایا من کل مقطوع و موصول بہا، تو مقطوع اور موصول کی تعریف کریں، یعنی مقطوع کسے کہا جاتا ہے، موصول کسے کہا جاتا ہے۔ من کل مقطوع و موصول بہا، تو مقطوع و موصول کی تعریف کریں۔ اگر ایک کی بھی تعریف آپ نے کر دی تو از خود جو ہے دوسرے کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی، لہذا دونوں کی تعریف آپ لکھیں۔ اس شعر کے اندر خاص چیز کیا بیان کی گئی ہے؟
ایک تو اس شعر میں کیا بیان کیا گیا وہ آپ ایسے ہی جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں خاص چیز جو ہے نقطہ ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے جس سے آدمی جو ہے مطمئن ہو جائے، وہ آپ بتلائیں۔ آگے سوال ہے کہ تائے تانیث سے تائے وحدت مراد ہے یا تائے جمع؟ کیا کہا ہے مصنف نے؟ من کل مقطوع و موصول بہا و تاء انثى و تاء انثى، تو تاء انثى میں تائے تانیث یعنی مؤنث کی تا، تو مؤنث کی تا تو کئی طرح کی ہوتی ہے، تو اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ تائے تانیث سے تائے وحدت مراد ہے یا تائے جمع مراد ہے۔ اگلا سوال ہے تکتب بہا، تکتب بہا میں بہا کی اصل کیا ہے؟ یہ جواب جو ہے آپ کو اس میں بھی تھوڑا سا مل جائے گا، جو آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ دونوں مصروں میں بہا سے کیا مراد ہے۔ تو جب یہ آپ بیان کریں گے تو از خود جو ہے یہ سوال بھی آپ کا حل ہو جائے گا کہ تکتب بہا میں بہا کی اصل کیا ہے۔ بہرحال یہ مقدمۃ الکتاب کے سوالات تھے۔ بہت سے سوالات جو ہے تفصیلی اصل میں کیے گئے ہیں تاکہ یہ کتاب کے ایک ایک جز کی تشریح جو ہے تشریح کا ایک ایک جز جو ہے آپ کو یاد ہو جائے، اس لیے اتنے سارے سوالات بنائے گئے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی کتاب کو پختہ اور مضبوط کریں گے اور سابقہ اسباق کی طرح سے اس سبق کے بھی سوالات اب انشاءاللہ لکھیں گے اپنی کاپی میں، اور لکھ کر کے آپ اسے اپنی سعادت سمجھ کر کے اور اپنا فریضہ سمجھ کر کے اسے مکمل کریں گے تاکہ آپ کو یہ کتاب جو ہے اچھی طرح سے یاد ہو جاوے اور آپ کی کتاب جو ہے مضبوط اور محفوظ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ سے جو ہے توفیق بھی مانگنی چاہیے عمل خیر کی، اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسئلہ جو حل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالات کو حل کریں، سوالات کو اپنی کاپی نوٹ بک میں لکھیں اور ان کے جوابات تلاش کریں۔ جو جوابات نہ مل سکے تو اس سے متعلق جو ہے اس سوال کو آپ دوبارہ سن لیں تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ امید کہ آپ میری اس آواز کو صدا بصحرا نہ ہونے دیں گے اور اپنے کام میں انشاءاللہ لگائیں گے۔ بہرحال اب میں رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.